بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں بچوں کا پسندیدہ اردو میگزین نونہال۔ یہ ہمدرد فاؤنڈیشن نے پبلش کیا ہے۔ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈز کی پیشکش ہے۔ حال میں ماضی، حصہ 2، جاوید بسام۔ بلاکی نے ایک فریم اٹھایا اور ماریا کے قریب چلا آیا۔ یہ خاتون کون ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ماریا آنکھوں پر چشمہ درست کرتے ہوئے بولی، یہ میری ماں ہیں۔ اور یہ مرد؟ یہ میرے والد ہیں۔ مگر تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بلاکی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کے والدین کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، ماریا بولی۔ بلاکی نے گہری سانس لی اور اپنا ماتھا سہلانے لگا۔ آخر بات کیا ہے؟ ماریا نے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں، بلاکی بولا، اور گزشتہ رات کی پوری روداد اسے سنا دی۔ ماریا حیرت سے آنکھیں پھاڑے سن رہی تھی۔ جب بلاکی خاموش ہوا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بلاکی نے کچھ سوچا، پھر بولا، کیا کبھی اس گھر میں آگ لگی تھی؟ ماریا نے سر اٹھایا اور غور سے بلاکی کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے گردن ہلائی اور بولی، ہاں ایسا ہوا تھا، مگر یہ 60 سال پرانا واقعہ ہے، اور وہ بچی میں تھی۔ بلاکی کو حیرت سے سانپ سونگ گیا۔ ماریا بھی خاموش تھی۔ پھر بلاکی بولا، اچھا میں چلتا ہوں، بعد میں آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ماریا بولی، ٹھہرو، کیا تمہارے پاس ان باتوں کا کوئی ثبوت ہے؟ بلاکی نے جلا ہوا ہاتھ آگے کیا اور بولا، میں جلد آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چائے خانے میں بیٹھا تھا۔ سامنے رکھی چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی اور وہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور بولا، ہاں بلاکی، اب بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے؟ میں اس وقت جلدی میں تھا۔ وہ گراہم تھا۔ اس نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ بلاکی نے کھوئی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور خاموش رہا۔ گراہم ہنس کر بولا، میاں کہاں گم ہو؟ تم کس آگ کا ذکر کر رہے تھے؟ بلاکی نے گہری سانس لی اور بولا، اب بات نے اور رخ اختیار کر لیا ہے۔ دوپہر کو میں وہاں چلا گیا تھا، وہاں کوئی جلی ہوئی عمارت ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے ماریا سے ملاقات کا تمام احوال سنایا۔ گراہم توجہ سے سن رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ جب بلاکی چپ ہوا تو وہ بولا، تم نے یہ بات کسی اور کو بتائی تو نہیں؟ بلاکی نے نفی میں گردن ہلائی۔ گراہم کچھ دیر سوچتا رہا، پھر سرگوشی میں بولا، میرا خیال ہے تم نے وقت میں سفر کیا ہے۔ بلاکی نے سر ہلایا اور بولا، ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ وہاں موجود لوگوں کے کپڑے پرانی وضع کے تھے اور آگ بجھانے والی گاڑی بھی قدیم طرز کی تھی۔ کیا میں ماریا سے مل سکتا ہوں؟ گراہم نے پوچھا۔ بلاکی نے گردن ہلائی۔ دونوں اٹھے اور باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد وہ اس عمارت کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ ماریا نے انہیں اندر بلا لیا۔ بلاکی نے دوست کا تعارف کرایا اور بولا، یہ آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہے۔ ماریا نے سر ہلایا۔ گراہم نے اس سے بہت ساری باتیں کی۔ ماریا نے بتایا کہ وہ ایک اسکول میں استاد تھی، اب ریٹائر ہو چکی ہے۔ جب وہ 6 سال کی تھی تو اس گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ اس کے ماں باپ گھبراہٹ میں باہر نکل گئے تھے۔ وہ اوپر تھی۔ پھر ایک آدمی آیا، وہ کوچوان تھا، اور اسے اٹھا کر نیچے لے گیا۔ اس کے کوٹ میں آگ لگ گئی تھی۔ اس رات ہم پڑوسی کے گھر میں رہے تھے۔ کیا اس واقعے کے کچھ گواہ موجود ہیں؟ گراہم نے پوچھا۔ ماریا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، زیادہ تر لوگ تو وفات پا چکے ہیں، کچھ یہاں سے گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، مگر 2 گھر چھوڑ کر ایک دندان ساز رہتا ہے۔ اس وقت وہ 9 عمر لڑکا تھا۔ کیا ہم اس سے مل سکتے ہیں؟ گراہم نے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، ماریا بولی۔ وہ دندان ساز سے جا کر ملے۔ اس نے بتایا کہ میں اپنے والد کے ساتھ دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ وہ کوچوان بہت بہادر تھا۔ اس نے جس پھرتی سے ماریا کی جان بچائی تھی، سب حیران رہ گئے تھے۔ وہ وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ اگلے دن گراہم نے بلاکی سے ملاقات کی اور جوش سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، لو میاں بلاکی، تمہارے وقت میں سفر کی سٹوری تیار ہو گئی، کل اخبار میں شائع ہو جائے گی۔ بلاکی نے سٹوری پڑھی اور بولا، ہم کسی مشکل میں تو نہیں پڑ جائیں گے؟
ارے مشکل کیسی، بلکہ ماریا اور تم پر دولت اور شہرت کے دروازے کھل جائیں گے، گراہم ہنس کر بولا۔ پھر اس نے 2 لفافے نکالے، ان میں بڑے نوٹ تھے، ایک پر بلاکی اور دوسرے پر ماریا کا نام لکھا تھا۔ وہ بولا، لو یہ تمہارا اور دوسرا ہم ابھی ماریا کو دینے چلتے ہیں۔ مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، بلاکی نے بولا۔ او ہو بھائی، ہم خبروں سے پیسہ کماتے ہیں تو اس کے حصول کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں، بس کوئی نئی بات ہو تو پہلے تم مجھ کو بتانا، گراہم بولا۔ پھر وہ ماریا کے پاس گئے اور اسے لفافہ دیا۔ وہ خوش ہو گئی کیونکہ وہ ریٹائر ہونے کے بعد مشکل سے گزر بسر کر رہی تھی۔ اگلے دن اخبار میں میاں بلاکی کی ماضی میں سفر کی داستان شائع ہوئی۔ ہر طرف شور مچ گیا، لوگ اسی کی باتیں کر رہے تھے۔ تمام اخبار فوراً بک گئے اور دوبارہ چھاپنے پڑے۔ جب بلاکی صبح چائے خانے پر گیا تو دوستوں نے اسے گھیر لیا، وہ اس کے منہ سے تمام واقعہ سننا چاہتے تھے۔ کئی دن تک لوگ اس موضوع پر بات کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کی 2 جماعتیں بن گئیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں، جبکہ کچھ کو اس بات پر یقین تھا۔ ایک دن شام کو بلاکی چائے خانے میں بیٹھا تھا کہ گراہم وہاں آیا۔ وہ کچھ پریشان نظر آ رہا تھا۔ بلاکی نے وجہ پوچھی تو وہ مدھم آواز میں بولا، میں مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ اس واقعے پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کہانی جھوٹی ہے، مگر ان کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ میں تو ماریا کو پہلے سے نہیں جانتا تھا اور نہ کبھی اس علاقے میں گیا تھا۔ ہاں مگر یہ تو تم کہہ رہے ہو نا، تو میں جھوٹ نہیں بولتا، بلاکی غصے سے بولا۔ مجھے پتا ہے تم جھوٹ نہیں بولتے، مگر لوگ اس پر یقین کیسے کریں؟ ہمیں اس کا ثبوت ڈھونڈنا ہوگا، گراہم پریشانی سے بولا۔ بلاکی کچھ سوچتے ہوئے اپنا گال کھجانے لگا۔ دونوں کچھ دیر تک خاموش رہے۔ آخر بلاکی نے گراہم کی پیٹھ پر ہاتھ مارا اور جوش سے بولا، ہم ایک چیز تو بھول ہی گئے۔ وہ کیا؟ ہمیں اس زمانے کے اخبار دیکھنے چاہیے، شاید ان میں سے کچھ نہ کچھ مدد مل جائے۔ گراہم چند لمحے بلاکی کو غور سے دیکھتا رہا، پھر میز پر ہاتھ مار کر بولا، یہ تو میں بھول ہی گیا، چلو ابھی دفتر چلتے ہیں۔ گراہم کا اخبار 80 سال پرانا تھا۔ وہ دفتر پہنچے۔ پرانے اخبار تہخانے میں رکھے جاتے تھے۔ گراہم نے چابی لی، تالا کھولا اور دونوں سیڑھیاں اترنے لگے۔ وہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں پرانے کاغذوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ گراہم نے روشنی کی۔ وہاں بے شمار الماریاں تھیں، درمیان میں ایک لمبی میز اور کرسیاں بھی پڑی تھیں۔ میاں بلاکی، ذرا الماریوں پر لکھے سن تو پڑھنا، گراہم بولا۔ جلد ہی انہوں نے مطلوبہ الماری کھول لی۔ گراہم نے اسے کھولا اور تاریخوں پر نظر دوڑانے لگا۔ پھر اس نے واقعے کے اگلے دن کا اخبار نکالا۔ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ وہ بہت پرجوش تھے۔ آگ لگنے کی خبر انہیں پہلے ہی صفحے پر مل گئی۔ اس میں وہی باتیں تھیں جو وہ جانتے تھے۔ ان کی دلچسپی خبر سے زیادہ تصویروں میں تھی۔ وہ 3 تصویریں تھیں جو کسی پڑوسی فوٹوگرافر نے کھینچ کر اخبار کو دے دی تھیں۔ پہلی تصویر جلتے ہوئے گھر کی تھی، دوسری میں آگ بجھانے والوں کو دکھایا گیا تھا، اور تیسری تصویر بچی کے باپ اور کوچوان کی تھی۔ ان کے عقب میں بگھی بھی نظر آ رہی تھی۔ دونوں حیرت سے آنکھیں پھاڑے تصویر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ زیادہ واضح نہیں تھی، مگر اس میں بلاکی کو آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا۔ گراہم نے بلاکی کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور بولا، واہ میاں بلاکی، آخر مسئلہ حل ہو ہی گیا۔ اس نے اخبار لپیٹا اور دونوں باہر نکل گئے۔ وہ بہت خوش تھے۔ دوسرے دن لوگ پھر دھڑا دھڑ اخبار خرید رہے تھے۔ اس میں تیسری تصویر چھاپی گئی تھی۔ شام کو بلاکی گراہم کے ساتھ ماریا سے ملنے گیا۔ ماریا نے انہیں مزیدار کافی پلائی۔ اس نے بھی وہ خبر پڑھ لی تھی۔ وہ بولی، بلاکی، تم نہ صرف بہادر آدمی ہو بلکہ ذہین بھی ہو۔ مجھے فخر ہے کہ میں بھی اس قصبے میں رہتی ہوں جس میں تم رہتے ہو۔ بلاکی نے آہ بھری اور بولا، مگر کچھ لوگ تو مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ گراہم نے اسے ایک دھپ لگائی اور بولا، مگر میں نہیں سمجھتا۔ سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ پھر ماریا اٹھی۔ اس نے اخبار میں لپٹی کوئی چیز بلاکی کی طرف بڑھائی۔ بلاکی حیرت سے بولا اور کاغذ پھاڑا تو اس میں سے ایک بہت عمدہ کپڑے کا کوٹ برآمد ہوا۔ گراہم نے تالی بجائی اور بولا، لو میاں بلاکی، تمہیں نیا کوٹ بھی مل گیا۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی؟ بلاکی نے کہا، تم رات کو ادھر ادھر گھومتے ہو، شاید کہیں پھر ضرورت پڑ جائے۔ ماریا بولی۔ بلاکی خوش دلی سے ہنس دیا۔ پھر وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔
امی کا دوپٹہ، مریم شہزاد۔ میں آج بہت خوش تھی۔ کل میرے اسکول میں فنکشن ہے جس میں مجھے امی کا کردار ادا کرنا ہے۔ اسکول میں فائنل تیاری کے بعد بھی آج مجھے گھر میں اچھی طرح سے تیاری کرنی تھی، کیونکہ ٹیچر نے کہا تھا کہ اپنی امی کو اچھی طرح سے دیکھنا، کیسے اٹھتی بیٹھتی ہیں، کام کرتے وقت دوپٹہ کیسے لیتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آج چھٹی تھی، مگر اس کے باوجود میں صبح صبح ہی جاگ اٹھی۔ سارا دن میں امی کو دیکھتی رہی کہ کیا کیا کام کس طرح کرتی ہیں۔ رات کو اچانک یاد آیا کہ مجھے جو کپڑے کل پہننے ہیں اس کا تو دوپٹہ ہی نہیں تھا۔ میں نے پریشان ہو کر امی سے کہا تو انہوں نے تسلی دی، کوئی بات نہیں، تم یہ دوپٹہ لے لینا جو میں نے اوڑھا ہوا ہے، یہ اچھا میچ ہو جائے گا۔ یہ دوپٹہ؟ میں ایک دم پریشان ہو گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ امی نے پوچھا تو میں نے کہا، نہیں کچھ نہیں، بس میں سونے جا رہی ہوں۔ میں بستر پر آ کر لیٹ گئی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میری آنکھوں میں صبح سے اب تک کی امی کی مصروفیات چل رہی تھی۔ صبح صبح امی نے دھلا ہوا دوپٹہ لیا اور کچن میں آ گئی۔ ناشتہ بناتے بناتے امی نے جتنی بار ہاتھ دھوئے اسی دوپٹے سے خشک کیے، پھر برتن دھونے کے بعد بھی دوپٹے سے ہی ہاتھ پونچھے۔ کھانا پکاتے اور روٹی بنانے میں گرمی کی وجہ سے چہرے پر آیا ہوا پسینہ صاف کرنے میں بھی دوپٹہ ہی کام آیا۔ چھوٹا بھائی مٹی سے کھیل کر باہر سے آیا، تب اس کے ہاتھوں کی مٹی بھی اسی دوپٹے سے صاف کر دی گئی۔ گرم پتیلی چولہے سے اتار کر ایک طرف رکھی تو وہ بھی دوپٹے سے ہی پکڑ کر، اور تو اور منی کی بہتی ہوئی ناک بھی کتنی ہی مرتبہ دوپٹے کے کونے سے صاف کر دی۔ اف، میں یہ دوپٹہ کیسے پہنوں گی؟ میں یہ سوچتے سوچتے سو گئی۔ صبح جب اٹھی اور اسکول کے لیے تیار ہو کر باہر آ گئی تو سامنے ہی امی کا دوپٹہ دھلا ہوا اور استری کیا ہوا رکھا تھا۔ پتہ نہیں امی نے یہ کب دھویا اور استری کیا، میں نے سوچا اور خوشی خوشی دوپٹہ لے کر اسکول چلی گئی۔ بلوچی تھیریم، بلوچستان کی بڑی دریافت، فہمینہ ارشد۔ بچوں، ڈائناسورس کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ لمبے چوڑے اور بھاری بھرکم ہوتے تھے۔ ان کی شکلیں اور ڈیل ڈول بھی الگ الگ تھے۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی دیو ہیکل جانور سے ملوا رہے ہیں جس کا تعلق پاکستان کے ایک علاقے ڈیرہ بگٹی اور اس کے ارد گرد سے ہے۔ ہو گئی نا حیران؟ بات تو حیرانی کی ہے لیکن بالکل سچ ہے۔ اس جانور کو بلوچی تھیریم کا نام دیا گیا ہے۔ بچوں، بلوچی تھیریم لاکھوں سال پہلے دنیا میں پایا جانے والا سب سے بڑا ممالیہ، یعنی اپنے بچوں کو دودھ پلانے والا جانور تھا۔ اس کا نام بلوچی تھیریم 2 لفظوں پر مشتمل ہے۔ بلوچی بلوچستان کے لیے اور تھیریم کا مطلب ہے دیو، یعنی کہ بلوچی تھیریم کا مطلب ہے بلوچستان کا دیو۔ اس کا تعلق ڈائناسور کی ایک قدیم نسل سے تھا جو اب سے ملین سال قبل ہماری زمین پر موجود تھی۔ بلوچی تھیریم درختوں کے پتے کھاتے تھے اور اپنی لچک دار گردن کی وجہ سے خوراک آسانی سے حاصل کر سکتے تھے۔ اندازہ ہے کہ یہ بلوچی تھیریم ایک دن میں تقریباً 2 ٹن سبزہ کھا جاتا ہوگا۔ پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری اسلام آباد نے بلوچی تھیریم کے ماڈل کی نمائش کا اہتمام کیا ہے۔ نمائش کے باہر اس جانور کے تصوراتی مجسمے بنا کر کھڑے کیے گئے ہیں جو پاکستانی مجسمہ ساز عاصم مرزا کے فن کا نمونہ تھے۔ اگر آپ بھی بلوچی تھیریم کا ماڈل دیکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری اسلام آباد ضرور جائیں۔ نونہال ادیب، زندگی کا مقصد، طوبہ صدیقی، جڑاوالا سے۔ اسلم ایک غریب لیکن نہایت ہونہار طالب علم تھا۔ اس کے والد ایک معمولی سی دکان پر کام کرتے تھے۔ ان کی تنخواہ بھی کم تھی۔ اسکول میں اسلم کا ایک دوست جواد تھا جو امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک روز اسلم کے والد سڑک کے حادثے میں زخمی ہو کر معذور ہو گئے۔ اگلے دن اسلم اسکول گیا تو کسی بھی کام میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سارا دن پریشان بیٹھا رہا۔ اس کے دوست جواد نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو پوچھے بغیر نہ رہ سکا، اسلم کیا بات ہے؟ تم مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہو آج۔ جواد نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا سر درد ہے، اسلم نے ٹالنا چاہا۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا مخلص دوست ہوں، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔
جواد سے اپنے دوست کی پریشانی دیکھی نہ گئی تو اس نے پھر پوچھا۔ اسلم نے سوچا کہ وہ اگر جواد کو اپنا سارا مسئلہ بتا دے تو شاید اس کے دل کا بوجھ کچھ کم ہو جائے۔ اسلم نے اپنے ابو جان کے بارے میں ساری بات جواد کو بتا دی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ کام پر نہ جانے کی وجہ سے اس کے والد کو تنخواہ بھی نہیں مل سکے گی۔ جواد کو اسلم کے والد کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا۔ میرے دوست، تم پریشان مت ہو، میں اپنے ابو سے بات کروں گا، وہ ضرور تمہارے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ جواد نے اپنے گھر پہنچ کر اپنے ابو کو اسلم کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ یہ سب کچھ جان کر جواد کے ابو کا دل بھی غم سے بھر گیا اور انہوں نے اسلم کی مدد کا فیصلہ کیا۔ اگلے روز اتوار کی چھٹی تھی۔ اچانک اسلم کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اسلم نے دروازہ کھولا تو سامنے جواد کو اپنے ابو کے ساتھ کھڑا دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور ان کو اندر آنے کو کہا۔ جواد کے ابو نے بات شروع کی اور اسلم کے ابو کو تسلی دی۔ آپ بالکل نہ گھبرائیں، جب تک آپ مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتے گھر کے خرچ کی طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ دواؤں کا خرچ اور اسلم کی فیس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے گھر والوں کا پوری طرح سے خیال رکھیں۔ یہ سن کر اسلم کے ابو کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور انہوں نے جواد کے ابو کا بہت شکریہ ادا کیا اور اس سے اسلم اور جواد کی دوستی مضبوط ہو گئی۔ نیکی کا جذبہ، محمد آفتاب تابش، اٹک سے۔ فریحہ کی عمر 12 سال اور احمد کی عمر 14 سال تھی۔ فریحہ اگرچہ عمر میں اپنے بھائی احمد سے چھوٹی تھی لیکن اس سے زیادہ عقل مند تھی۔ شیخ سعدی نے فرمایا تھا، بزرگی عقل سے ہے ماں وہ سال سے نہیں۔ ایک دن احمد نے دیکھا کہ اس کی بہن نے چھوٹی سی مٹکی جس کے ایک طرف لمبائی میں چھوٹا سا سوراخ تھا ہاتھ میں اٹھا رکھی ہے۔ احمد نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ فریحہ نے جواب دیا، اس کا نام بچت گھر ہے۔ وہ دونوں برآمدے میں آئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ فریحہ نے بچت گھر کو زمین پر دے مارا اور اس کے ٹوٹتے ہی احمد کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کے سامنے 10-10، 20-20 روپے کے نوٹ اور بہت سارے سکے بھرے پڑے تھے۔ احمد نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا، فریحہ ہم ان روپوں سے نئے کھلونے خریدیں گے؟ فریحہ، نہیں بھائی، کھلونے تو ہمارے پاس پہلے ہی بہت ہیں۔ میں نے یہ روپے تھوڑے تھوڑے کر کے اس لیے جمع کیے تھے کہ کسی دن ضرورت پڑنے پر کام آئیں گے۔ کیا تم نے کتاب میں نہیں پڑھا، آج کی بچت کل کام آئے گی؟ اپنی بہن کے منہ سے یہ سن کر کہ وہ کھلونے نہیں خریدیں گے احمد کا دل بجھ گیا۔ اس نے اداس لہجے میں پوچھا، پھر ہم ان روپوں کا کیا کریں گے؟ اس پر فریحہ نے جواب دیا، میرے پیارے بھائی جان، کیا آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت کرونا کی بیماری پھیلی ہوئی ہے اور بہت سے لوگ مشکل کا شکار ہیں؟ ہم ان روپوں سے ضرورت مندوں کی مدد کریں گے۔ آپ یہ نوٹ گنیں، میں سکے جمع کرتی ہوں۔ وہ دونوں سکے اور نوٹ گننے لگے۔ کل ملا کر 503 روپے ہوئے۔ 503، فریحہ نے سوچتے ہوئے دہرایا۔ اسی لمحے احمد نے کہا، اتنے کم روپوں سے ہم کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں، چلو کھلونے خریدتے ہیں۔ فریحہ بولی، احمد بھائی، مدد کرنے کے لیے رقم کا زیادہ ہونا ضروری نہیں بلکہ جذبہ اور نیت ہونا ضروری ہے۔ احمد بولا، نیت کیا ہوتی ہے اور اس کا کیا مطلب ہوا؟ فریحہ بولی، بھائی، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ کسی کام کا بدلہ آپ کو ظاہری عمل کے لحاظ سے نہیں بلکہ آپ کے دل میں کسی عمل کا جو مقصد ہوگا اس کے مطابق آپ کو جزا یا سزا ملے گی۔ احمد بولا، پھر بھی 503 روپے سے کسی کو کوئی خاص فرق تو نہیں پڑے گا، کیوں نہ ہم ان سے کھلونے خرید لیں؟ فریحہ پھر بولی، فرق پڑتا ہے بھائی، اگرچہ نظر نہیں آتا لیکن فرق پڑتا ہے۔ فرض کریں آپ کو روزانہ پانی سے بھری ایک بالٹی ملے اور روزانہ اس بالٹی سے صرف 2 گلاس پانی نکال کر گملے میں لگے پودوں میں ڈال دیے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بھری ہوئی بالٹی میں سے 2 گلاس پانی نکالنے سے بالٹی کے پانی میں کچھ فرق تو نہیں پڑا، لیکن پودے کو زندگی مل گئی اور اس کا صلہ وہ آپ کو اپنی خوشبو سے دے گا۔ احمد حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے بولا، واہ فریحہ، تم نے کتنی عمدہ بات کہی ہے، واقعی فرق نہیں پڑتا، صرف دیکھنے اور سمجھنے والی نظر چاہیے۔ آپ ایسا کریں، یہ روپے لیں اور جتنے ہو سکیں ماسک لے آئیں، پھر ہم دونوں مل کر اپنے پڑوس میں رہنے والے غریب لوگوں میں وہ ماسک بانٹیں گے۔
تاکہ وہ اپنی اور دوسروں کی قیمتی زندگی کو محفوظ بنا سکیں۔ اصل وجہ، سیدہ اقرا اعجاز، حیدرآباد سے۔ ماہین ایک بہت ہی پیاری بچی تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ روزانہ صبح اسکول جاتی اور گھر واپس آ کر کام کاج میں اپنی امی کا ہاتھ بٹاتی۔ ایک دن ماہین اسکول تاخیر سے پہنچی تو ٹیچر نے اسے بہت ڈانٹا اور وقت پر آنے کی تاکید کی، لیکن اب تو روز یہی ہونے لگا۔ ماہین سب سے آخر میں اسکول پہنچتی اور مس سے خوب ڈانٹ کھاتی، لیکن اصل وجہ نہیں بتاتی تھی کہ کہیں اسے بہانہ نہ سمجھ لیا جائے۔ پھر ماہین پورے ایک ہفتے اسکول نہیں آئی۔ بچے مختلف باتیں کرنے لگے۔ وہ روزانہ ٹیچر سے لیٹ آنے پر ڈانٹ کھاتی تھی نا، ہو سکتا ہے اسی لیے اس نے اسکول ہی چھوڑ دیا ہو۔ لیکن آخر ایک ہفتے کی چھٹی کے بعد ماہین اسکول آ ہی گئی۔ آج وہ کلاس میں سب سے پہلے آئی تھی۔ ٹیچر کلاس میں داخل ہوئی تو سب بچوں نے اٹھ کر انہیں سلام کیا۔ مس نے سلام کا جواب دیا اور وہ ماہین کو دیکھ کر چونک گئیں۔ انہوں نے ماہین کو اپنے پاس بلایا اور کہا، ویسے تو تم روزانہ اسکول دیر سے آتی تھی اور آج پورے ایک ہفتے کے بعد آئی ہو، دل بھر گیا تمہارا چھٹیوں سے؟ مس غصے سے اسے ڈانٹے جا رہی تھیں اور ماہین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے مس سے کہا، مس میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں کہو، مس نے غصے سے کہا۔ مس میں دیر سے اس لیے آتی تھی کیونکہ میری امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میرا کوئی بھائی یا بہن نہیں ہے، والد کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ ناشتہ تیار کرنے اور امی کو دوا دینے کی وجہ سے میں دیر سے آتی تھی۔ پھر ماں کا انتقال ہو گیا، اس لیے کئی دن اسکول نہ آ سکی۔ آئندہ ہمیشہ وقت پر آیا کروں گی کیونکہ اب میں ماں کی خدمت نہیں کر سکوں گی۔ ماہین کی باتیں سن کر سبھی بچے افسوس کرنے لگے اور مس بھی بہت شرمندہ ہوئیں۔ ماہین یہ سب بتا کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ بری صحبت، زہرہ کمل آوان، مظفر گڑھ سے۔ عامر ہمیشہ اپنی والدہ کی نصیحت ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ سب گھر والے اس کی اس عادت سے بہت تنگ تھے۔ وہ گھر کی ساری جمع پونجی اپنے نشے کی بری عادت میں صرف کر دیتا۔ اس کا ایک ہی بھائی عمران تھا جو بہت محنتی تھا۔ عامر کے والد 3 سال پہلے وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد عمران نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر گھر کا خرچ سنبھال لیا۔ وہ صبح سویرے کام کی تلاش میں گھر سے نکل جاتا اور شام کو واپس لوٹ آتا۔ لیکن عامر بری صحبت میں پڑ گیا اور اسے نشے کی لت پڑ گئی۔ اس کے گھر والوں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن اس کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ اس کے دوست اسے اس کے گھر والوں کے خلاف ورغلاتے اور وہ ان کی باتوں میں آ جاتا۔ ایک روز عامر نشہ کر کے رات کو دیر سے گھر پہنچا اور چلا کر اپنی والدہ سے کھانا مانگا تو اس پر اس کی والدہ نے کہا، عامر بیٹا، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ یہ سن کر عامر طیش میں آ گیا کیونکہ اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور چلا چلا کر اپنی والدہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ عمران نے اسے روکا مگر اس نے کسی کی ایک نہ سنی۔ عمران نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اس کی والدہ یہ سب دیکھ کر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اگلی صبح ماں نے عامر سے کہا، پہلے کام کر، رقم لا، پھر گھر میں کھانا پکے گا۔ یہ سن کر عامر آگ بگولا ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کو دھکا دے کر وہاں سے نکل گیا۔ جب وہ اپنے دوستوں کے پاس پہنچا تو اس کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دوست اس سے جھگڑا کرنے لگے اور اسے اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ وہ گلی میں بے ہوش پڑا تھا۔ تب چچکرم داد کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے عامر کو اس حالت میں دیکھا تو وہ اس کو اٹھا کر ہسپتال لے گئے اور وہاں سے جب اس کے گھر میں اس کی ماں کو بتایا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ جب عمران واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور وہ بہت خوش لگ رہا تھا کیونکہ اس کی ایک فیکٹری میں نوکری لگ گئی تھی۔ اس کی والدہ بہت خوش ہوئیں، لیکن جب عمران کو عامر کی اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اب عامر کو اپنے برے رویے اور بری صحبت کی سزا مل گئی تھی۔ وہ اب بھی نکاہت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنی والدہ سے اپنے برے رویے اور بری صحبت کی معافی مانگی تو اس کی والدہ نے اسے فوراً معاف کر دیا۔ کچھ دن بعد عامر نے ایک سرکاری اسکول میں داخلہ لے لیا۔ اب عامر دل لگا کر پڑھائی کرنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو حالات بھی اچھے ہو گئے۔ عقل مند کسان، حریم خان، نارتھ کراچی سے۔ بھارت میں حیدرآباد دکن سے 7 میل دور کولگندا نامی ایک شہر ہے جہاں ایک کسان اپنے کھیتوں میں بیج بو رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔
علاقے کا نواب سیر کرتا ہوا وہاں سے گزرا۔ کسان کو محنت سے کام کرتے ہوئے دیکھ کر نواب نے سوچا کہ کسان سے اس کی خیریت دریافت کرنی چاہیے۔ وہ گھوڑے سے اترا اور کھیت کے کنارے پہنچ کر کسان سے پوچھا، کیوں بھائی، کھیتی باڑی میں تم اس قدر محنت کرتے ہو، کتنا کچھ کما لیتے ہو، کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ کسان نے سر اٹھایا اور نواب سے کہا، فائدہ کیا جناب، فصل کٹنے کے بعد اس کے 4 حصے کر لیتا ہوں۔ نواب نے پھر پوچھا، اچھا تو ان 4 حصوں کو خرچ کیسے کرتے ہو؟ کسان نے جواب دیا، ایک حصہ تو حکومت کے ٹیکس میں چلا جاتا ہے، دوسرا حصہ قرض چکانے میں ختم ہو جاتا ہے، تیسرا حصہ ادھار دیتا ہوں اور باقی چوتھا حصہ یوں ہی لٹا دیتا ہوں۔ نواب کو کسان کی یہ عجیب و غریب باتیں سن کر بہت تعجب ہوا۔ حیرت سے پوچھا، تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں، صاف صاف بتاؤ، تم قرض چکاتے بھی ہو اور دیتے بھی ہو، ایسا کون سا قرض ہے جو ہر فصل پر ادا کرتے ہو اور پھر بھی ختم نہیں ہوتا؟ اور وہ کون ہے جسے تم ہمیشہ قرض دیتے ہو اور پھر 1/4 رقم تم یوں ہی اڑا دیتے ہو؟ کسان نے جواب دیا، جناب بات دراصل یہ ہے کہ میرے والد نے ایک ساہوکار سے رقم ادھار لی تھی۔ والد کے مرنے کے بعد اس کا سود میں ادا کرتا ہوں، ایک حصہ ٹیکس دینے کا، یہ دوسرا حصہ ادا ہو جاتا ہے، اور تیسرا حصہ کسے ادھار دیتے ہو؟ نواب نے پوچھا۔ کسان نے کہا، یہ میں اپنے 2 لڑکوں پر خرچ کرتا ہوں تاکہ بڑھاپے میں وہ مجھ پر خرچ کریں۔ نواب نے پوچھا، اور یہ ایک حصہ فضول کیوں اڑا دیتے ہو؟ کسان نے کہا، میری ایک لڑکی بھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جہیز کے بنا شادی نہیں ہوتی، اور جہیز ایک فضول رسم ہے، چوتھا حصہ اس کے جہیز کے لیے رکھتا ہوں، میری نظر میں یہ رقم لٹانا ہی ہوا۔ نواب اس کی مدلل گفتگو سے بہت متاثر ہوا اور ایک بڑی رقم اسے انعام کے طور پر دے کر رخصت ہو گیا۔ روزہ اور تندرستی۔ قدسیہ حیدر، دادا جان چاند نظر آ گیا، مبارک ہو۔ اسامہ دوڑتا ہوا ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ دادا جان نے بھی اسے مبارکباد دی اور پوچھا، اسامہ بیٹا، انشاءاللہ کل تم روزہ رکھو گے نا؟ جی دادا جان، اور اس مرتبہ تو میں بھی روزہ رکھوں گی، یسریٰ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جی ہاں بالکل، دادا جان نے دونوں بچوں کو محبت کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ بچوں، روزہ رکھنے کا بہت ثواب ہے۔ اسامہ بولا، جی ہاں، اور ہماری استانی صاحبہ نے بتایا تھا کہ روزہ ہمارے جسم اور دماغ کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یسریٰ نے پوچھا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، دادا جان یہ کیسے ممکن ہے؟ دادا جان نے روزے کے فائدے بتاتے ہوئے کہا، بچوں، جب ہم روزے کی حالت میں کچھ گھنٹوں کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے معدے کو آرام ملتا ہے اور اس کے اندرونی نظام کی تجدید ہوتی ہے۔ ہمارے جسم میں کھانے کے دوران جو نقصان دہ اجزاء پیدا ہو جاتے ہیں وہ جسم سے باہر نکل جاتے ہیں، اس طرح ہم کئی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ اسامہ نے کہا، ہمارے جسم کی زائد چربی بھی گھل جاتی ہے اور موٹاپا کم ہو جاتا ہے، کولیسٹرول بھی کم ہو جاتا ہے۔ دادا جان نے تصدیق کی، ہاں یہی موٹاپا دل اور بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کی جڑ ہے۔ یسریٰ نے پوچھا، اور دماغ کو کیسے فائدہ پہنچتا ہے اور یہ تیز کیسے ہو جاتا ہے؟ دادا جان نے ہنستے ہوئے بتایا، دماغ سے کچھ ایسے کیمیائی مادے خارج ہوتے ہیں جو جسم کے خلیوں کی مرمت کرتے ہیں۔ اسامہ نے کہا، روزہ رکھنے سے ہماری وقت بے وقت کھانے کی عادت بھی ختم ہو جاتی ہے اور بدہضمی بھی نہیں ہوتی۔ دادا جان نے اضافہ کیا، اس طرح ہم میں نظم و ضبط بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسامہ نے کہا، دادا جان میں کبھی کبھار روزے کی حالت میں کمزوری محسوس کرتا ہوں اور افطار کرنے کے بعد مجھے سستی محسوس ہوتی ہے۔ دادا جان نے بتایا، اس کا تعلق غذا کے استعمال سے ہے۔ اگر سحری میں توانائی بخش اور افطار میں سادہ اور ہلکی غذا کھائی جائے تو یہ شکایت نہیں ہوگی۔ تم دونوں ایسا کرو کہ ایک ایک چارٹ بناؤ۔ اسامہ، تم سحری میں کھانے والی چیزوں کا چارٹ بناؤ، اور یسریٰ تم افطار میں بنائی جانے والی چیزوں کا چارٹ بناؤ۔ دونوں بچے چارٹ بنانے چلے گئے اور تھوڑی دیر میں چارٹ بنا کر لے آئے۔ اسامہ نے سحری کا توانائی سے بھرپور چارٹ بنایا اور دادا جان کو دکھایا۔ انہوں نے چارٹ پڑھتے ہوئے کہا، دلیا، روٹی، پراٹھا، اس میں موجود کاربوہائیڈریٹ تمام دن توانائی پہنچاتے ہیں۔
انڈا، کباب، قیمہ، اس سے پروٹین اور کیلشیم ملتی ہے۔ دودھ، دہی، لسی، پانی، ان چیزوں سے جسم کو طاقت اور توانائی کے ساتھ پانی کی کمی بھی پوری ہوتی ہے۔ یسریٰ بیٹی، کیا تمہارا چارٹ تیار ہے؟ دادا جان نے پوچھا۔ یسریٰ نے اپنا چارٹ آگے بڑھا دیا۔ یہ دیکھیے دادا جان۔ دادا جان یسریٰ کا چارٹ دیکھ کر بولے، درست، پھل اور خصوصاً 1 یا 2 کھجور کھائی جائے تو اس میں موجود شکر اور پوٹاشیم روزے کے دوران کھوئی ہوئی طاقت بحال کرتے ہیں۔ سموسوں، رول اور پکوڑوں سے معدے پر بوجھ پڑتا ہے کیونکہ یہ چیزیں دیر سے ہضم ہوتی ہیں، اور معدہ جو کئی گھنٹے سے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے یہ چیزیں نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ یسریٰ بیٹی کے چارٹ میں سینڈوچ، پھلوں یا سبزیوں کی سلاد، تازہ پھلوں کا رس یا لیموں کا شربت شامل ہے، اور کھجور سب سے بہترین چیز ہے جو فوری توانائی پہنچاتی ہے اور سنت کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اسامہ بولا، اب سمجھ میں آیا کہ روزہ ہمیں بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ دادا جان بولے، ماشاء اللہ، تم نے بالکل درست کہا۔ اب تم دونوں سونے کی تیاری کرو تاکہ سحری میں آسانی سے جاگ سکو۔ پکوڑے، شیریں منور۔ پیارے بچوں، بارش کے موسم کا مزہ دوبالا کرنے اور رمضان المبارک میں گرما گرم پکوڑوں کا ہی دل چاہتا ہے۔ چلیں جانتے ہیں اس کے اجزاء اور غذائی افادیت۔ پالک کو اعلیٰ درجے کی سبزی مانا جاتا ہے۔ یہ کیلشیم، معدنیات اور فولاد سے بھرپور ہے۔ یہ آنکھوں کے امراض سے محفوظ رکھتی ہے اور جسم میں خون بڑھاتی ہے۔ بیسن میں کیلوریز کم اور غذائی افادیت بہت زیادہ ہے۔ اس میں تلی ہوئی چیزیں زیادہ فائدہ پہنچاتی ہیں۔ تیل میں اومیگا 3 اور 6 ہوتا ہے جو دماغ کے افعال کو منظم رکھتا ہے۔ یہ جسم میں خشکی پیدا ہونے نہیں دیتا۔ آلو میں کیلشیم، پروٹین اور ایسا نشاستہ پایا جاتا ہے جو جسم میں شکر کو متوازن رکھتا ہے۔ آلو چھلکے سمیت زیادہ غذائیت فراہم کرتے ہیں۔ پیاز میں وٹامن سی پایا جاتا ہے جو ہمارے دانت، ہڈیوں اور مسوڑھوں کو مضبوط بناتا ہے۔ سفید زیرہ میں کیلشیم اور فولاد ہوتا ہے۔ یہ جسم میں سے فاسد مادہ کو خارج کرتا ہے۔ ہلدی میں کیمیائی مرکب کیورکیومن پایا جاتا ہے۔ یہ تنگ شریانوں کو کھولتا ہے اور جگر کے نظام کو بہتر کرتا ہے۔ سوکھا دھنیا اچھے کولیسٹرول یعنی HDL کو بڑھاتا ہے اور برے کولیسٹرول یعنی LDL کو گھٹاتا ہے۔ ہرا دھنیا، اس میں وٹامن K ہوتا ہے جو آنکھوں، بالوں اور جلد کو صاف اور خوبصورت بناتا ہے۔ پودینہ اعصابی نظام کو بہتر کرتا ہے۔ یہ پیٹ کے امراض میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہری مرچیں، اس میں کیپسیسن ہوتا ہے جو نزلہ، زکام اور بلغم کو رفع کرتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ پکوڑے دوپہر کے کھانے میں روٹی، سلاد، ہری اور املی چٹنی کے ساتھ بھی تناول کر سکتے ہیں۔ آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور رمضان کی افطاری میں پکوڑے کھانے کا تو کچھ اور ہی مزہ ہے۔ غبارہ اور سائنس۔ آج علیزے کی سالگرہ ہے اور اسے غبارے بہت پسند ہیں۔ ابو ڈھیر سارے رنگین غبارے لے آئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پھلائے گا کون؟ ابھی یہ مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں، شہزاد بھائی بولے۔ وہ کیسے؟ احمد نے حیرت سے سوال کیا۔ سائنس سے، شہزاد بھائی مسکراتے ہوئے بولے۔ غبارے سب کو پسند ہوتے ہیں، خاص طور پر اپنی سالگرہ کے موقع پر۔ یہاں آپ کو یہ بتانے کے لیے ایک تفریحی تجربہ کیا گیا ہے کہ 2 پلاسٹک کی بوتلوں کی مدد سے ان غباروں کو کیسے پھلایا جائے۔ آئیے میں آپ کو ایک مزیدار تجربہ دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک پلاسٹک کی بوتل لیں اور اس میں سفید سرکہ اور 1/4 کپ پانی شامل کریں۔ اس کے بعد ایک غبارے میں بیکنگ سوڈا ڈالیں۔ پھر غبارے کے سرے کو بوتل کے اوپر والے حصے سے جوڑیں، لیکن اس وقت تک بیکنگ سوڈا بوتل میں نہیں گرنا چاہیے۔ غبارہ بوتل سے منسلک ہونے کے بعد اب غبارے میں موجود بیکنگ سوڈا پانی میں گرنے دیں۔ دیکھا احمد،
یہ غبارہ کیسے پھولنے لگا؟ شہزاد بھائی بولے۔ یہ کیسے ہوا؟ احمد نے حیرت سے پوچھا۔ جب بیکنگ سوڈا اور سرکے کے مرکب کے درمیان تیزاب کا رد عمل ہوتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ بننے لگتی ہے اور غبارہ پھولنے لگتا ہے، شہزاد بھائی نے کہا۔ رے واہ، یہ تو بہت ہی آسان اور دلچسپ تجربہ ہے، میں تو سارے غبارے پھلا لوں گا۔ احمد غبارے اٹھاتے ہوئے بولا۔ علیزے کی سالگرہ پر ڈھیروں غبارے تیار ہو گئے اور علیزے خوشی سے بولی، شکریہ شہزاد بھائی۔ علیزے، شکریہ میرا نہیں بلکہ سائنس کا ادا کرو، شہزاد بھائی مزیدار کیک کھاتے ہوئے بولے۔ شین شرارت۔ استاد، تم 2 دن سے اسکول کیوں نہیں آئے؟ شاگرد، سر میرے پاس ایک ہی پینٹ شرٹ ہے، پرسوں دھوئی تھی، گیلی تھی۔ استاد، تو پھر کل کیوں نہیں آئے؟ شاگرد، کل میں آ ہی رہا تھا کہ آپ کے گھر کی بالکنی میں آپ کی پینٹ شرٹ ٹنگی دیکھی، میں سمجھا آج آپ بھی نہیں اسکول گئے۔ ایک آدمی کی ناک بہت موٹی تھی لیکن مونچھیں بہت باریک تھیں۔ ان کے دوست نے کہا، تمہاری ناک تو موٹی ہے لیکن اس کے نیچے مونچھیں اس قدر باریک کیوں رکھی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں ہر اہم چیز کو انڈر لائن کرنے کا عادی ہوں۔ ایک خاتون وزیر پیٹرول پمپ کا افتتاح کرنے گئیں۔ افتتاح کے بعد انہوں نے پیٹرول پمپ کے مالک سے پوچھا، آپ نے بہت اچھی جگہ کا انتخاب کیا ہے، لیکن آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ زمین کے اسی حصے میں پیٹرول ہے؟ ایک دوست، کیا تمہاری گھڑی ٹھیک وقت بتاتی ہے؟ دوسرا دوست، بتاتی تو نہیں، خود ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ استاد شاگرد سے، اپنا نام انگلش میں لکھ کر دکھاؤ۔ شاگرد نے لکھا، لانگ لائف اوون۔ استاد، اس کا کیا مطلب ہوا؟ شاگرد، عمر دراز بھٹی۔ والد نے پوچھا، تمہارا آج کا پرچہ کیسا ہوا؟ بیٹے نے جواب دیا، بہت اچھا ہوا، مجھے تو کچھ لکھنا ہی نہیں پڑا۔ والد نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کیسے؟ بیٹا، پرچے پر لکھا تھا، ان سوالوں پر روشنی ڈالو۔ خوش قسمتی سے میری کرسی بالکل دھوپ کے رخ پر تھی اور پرچہ خوب روشن تھا۔ ماں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا جلدی گھر آؤ، بہو کو فالج کا اٹیک ہو رہا ہے، منہ ٹیڑھا، آنکھیں اوپر اور گردن گھوم گئی ہے۔ بیٹا، آپ فکر نہ کریں، وہ یقیناً سیلفی لے رہی ہوگی۔ شوہر گھر آیا تو اس نے اپنی پڑوسن حاکم بی بی کو، جو دوسروں کی برائیاں کرنے کی ماہر تھی، اپنی بیوی کے پاس بیٹھے دیکھا۔ وہ منہ بناتا ہوا اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے وہیں سے بلند آواز سے کہا، وہ چڑیل بیٹھی ہے یا چلی گئی؟ بیوی نے حاضر دماغی سے کام لیا اور کہا، وہ تو کب کی جا چکی ہے، اس وقت تو میرے پاس حاکم بیوی بیٹھی ہیں۔ ڈاکٹر نے دیہاتی مریض سے کہا، بچے کو پانی دینے سے پہلے ابال لیا کریں۔ دیہاتی، ڈاکٹر صاحب ابالنے سے بچہ مر تو نہیں جائے گا؟ ڈاکٹر، آپ کو موٹاپے کا مرض لگ چکا ہے، آپ روزانہ پابندی سے کوئی گیم کھیلا کریں۔ مریض، وہ تو میں روز فٹ بال یا کرکٹ کھیلتا ہوں۔ ڈاکٹر، کتنی دیر؟ مریض، جب تک موبائل کی بیٹری ختم نہ ہو جائے۔ استاد نے شاگرد سے پوچھا، وہ کون سے 3 الفاظ ہیں جو طالب علم زیادہ استعمال کرتے ہیں؟ شاگرد، مجھے نہیں پتا۔ استاد، شاباش، بیٹھ جاؤ۔ آدھی ملاقات۔ صوبیہ رانی لکھتی ہیں، کراچی سے، رسالے کی تمام کہانیاں زبردست تھیں، بلا عنوان کہانی سپر ہٹ تھی۔ میاں کنجوس بہت ہی مزیدار کہانی تھی۔ سکون اور حقیقی خزانہ دونوں کہانیاں سبق آموز تھیں۔ بھوت کا راز بہت ہی عمدہ تحریر لگی۔ دوسری کہانیاں بھی زبردست تھیں، یعنی پورا رسالہ ہی سپر ہٹ تھا۔ جواب، پسندیدگی کا شکریہ صوبیہ۔ بلقیس بانو کراچی سے لکھتی ہیں، میری عمر 50 سال ہیں۔ میں نے ہمدرد نونہال 18 برس کی عمر سے پڑھنا شروع کیا اور اب میں ایک بچے کی دادی بھی ہوں۔ نونہال میرا پسندیدہ رسالہ ہے۔ اب نونہال چونکہ 2 زبانوں میں ہو گیا ہے، اس لیے ہر ماہ زیادہ معلومات لے کر آتا ہے۔ پہلی بات ہمیشہ کی طرح سپر ہٹ رہی۔ جاگو جگاؤ عمدہ تھا۔ حکیم محمد سعید کی باتیں دل کو چھو گئیں۔ خدا کے نام پر پڑھ کر حجام کے خلوص سے بہت متاثر ہوئی۔ دعائے سعید، وقت کی بات، بچوں کے حکیم محمد سعید اور ہمدرد کا مطلب سپر ہٹ تھے۔ دکان کیسے خریدی اور علم اور عالم بہترین تھے۔ کبھی نہ مانو ہار بہت اچھی لگی اور روشین خان کے بارے میں بہت سی معلومات ملی۔ تحریر درخت اور ماحول معلومات سے بھرپور تھی۔
جواب: عزیزہ محترمہ، ہم نونہال پڑھنے والے تمام پرانے قاریوں اور آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ادارے کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے نسلوں کی تربیت میں حصہ لیا ہے۔ فاطمہ ناہید کراچی سے لکھتی ہیں، کہانی زمین میں چھپے خزانے کی سروقت پر تصویر میں زمین سے پھوٹتی روشنی اچھی لگی۔ آپ بیتی شہید مریم مختار پڑھ کر ملاقات جیسا مزہ آیا۔ نونہال ادیب کی کہانیاں چٹپٹی تھیں۔ بلا عنوان کہانی بہت سبق آموز تھی۔ بھوت کا راز شرارتی کہانی تھی۔ انگریزی سیکشن اس دفعہ مزید بہتر تھا۔ جواب: بیٹی فاطمہ، ہم رسالہ آپ کی پسند کے مطابق بنانے کی کوشش میں مسلسل لگے رہتے ہیں۔ حافظ وقاص رؤف لکھتے ہیں صادق آباد سے، فروری کا شمارہ پڑھ کر بہت مزہ آیا۔ تمام کہانیاں بہت اچھی تھیں، خاص کر بلا عنوان کہانی، غلام کا ایثار، روشن اقوال، بھوت کا راز بہت اچھی لگیں۔ معلومات افزا کے سلسلے نے ہماری معلومات میں بہت اضافہ کیا۔ انگریزی حصے میں موجود معلومات پڑھ کر بہت مزہ آیا۔ بیت بازی کے سلسلے کو دوبارہ شامل کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمدرد رسالہ ترقی کی جانب گامزن ہے۔ اس میں آپ کی پوری ٹیم کی کاوش شامل ہے۔ کیا میں اپنی ہر قسم کی تحریریں اور معلومات افزا کے سوالات بذریعہ ای میل بھیج سکتا ہوں؟ جواب: جی ہاں، لیکن جوابات کے ساتھ پر کیا ہوا کوپن بھی ضروری ہے۔ عمار خالد اختر انصاری لکھتے ہیں حیدرآباد سے، فروری کے شمارے کا سبق بہت خوبصورت تھا۔ بلا عنوان کہانی گھر میں سب کو بہت پسند آئی اور اس سے سیکھنے کا موقع بھی ملا۔ دیگر کہانیوں میں بنٹی، بھوت کا راز، سکون، میاں کنجوس، حقیقی خزانہ بہترین تھیں۔ جاگو جگاؤ میں حکیم محمد سعید انکل کی یاد رہنے والی باتیں پلے سے باندھ لیں۔ معلم جبہ کی سیر بہت پسند آئی۔ تمام لطیفے زبردست تھے۔ اسلامی واقعہ غلام کا ایثار بھی پسند آیا۔ ہری بھری دنیا، روشن خیالات زبردست تھے۔ مفت میں دبئی کی سیر کی۔ نونہال لغت ہماری اردو کو بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بہت دن ہو گئے نام بوجھیے پڑھنے کو نہیں ملا۔ جواب: عمار میاں، آپ کے ساتھ بہت سے دوسرے ساتھیوں نے بھی مطالبہ کیا ہے، جگہ کم ہے لیکن کوشش کریں گے۔ عائشہ کشف فیصل آباد سے لکھتی ہیں، تمام کہانیاں، سلسلے وار مضامین بہت دلچسپ تھے، خصوصاً بلا عنوان کہانی کا تو جواب ہی نہیں تھا۔ اس شمارے میں شہید حکیم محمد سعید کی بہت سی تحریریں شامل تھیں جنہوں نے رسالے کو 4 چاند لگا دیے۔ انگریزی سیکشن میں بھی تمام تحریریں بہت معلوماتی تھیں اور کہانیاں بھی بہت مزیدار تھیں۔ آپ لوگ واقعی بہت ہی محنت کر رہے ہیں۔ جواب: عائشہ، ہماری محنت کا اصل معاوضہ تو آپ کی پسندیدگی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہمنا رومی کراچی سے لکھتی ہیں، پہلی بات اور جاگو جگاؤ ہمیشہ کی طرح نصیحت آموز تھا۔ دکان کیسے خریدی سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ نظم خواب بہت زبردست تھی۔ درخت اور ماحول پڑھ کر معلومات حاصل ہوئیں اور زیتونی کچھوے کے بارے میں پڑھ کر افسوس ہوا۔ رہبر تعلیم اور کہو کان میں نمک پڑھ کر معلومات میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ جواب: ہمنا بیٹی، آپ نے رسالہ پسند کیا، بہت شکریہ۔ نونہال لغت تاکید، تے الف زبر، کاف یہ زیر، دال ساکن، تاکید، اصرار، زور دے کر کہنا، سخت حکم۔ متفق، میم تے پیش، تے زبر، فے قاف زیر، متفق، اتفاق کرنے والا، رضامند۔ ضمانت، ضاد زبر، میم الف زبر، نون تے زبر، ضمانت، ذمہ داری۔ نافذ، نون الف زبر، فے زے زیر، نافذ، وہ جو جاری ہو یا لاگو ہو۔ مقدس، میم قاف زبر، دال سین زبر، مقدس، پاک جگہ۔ مقدس، میم پیش، کاف دال زبر، دال سین زبر، مقدس، پاک کیا گیا، پارسا۔ عشرہ، عین شین زبر، رے ہے زبر، عشرہ، 10واں یا مہینے کا 10واں دن۔ ازالہ، الف زیر، زے الف زبر، لام ہے زبر،
ازالہ زائل کرنا، دور کرنا، ہٹانا یا مٹانا۔ ملحق میم لام پیش ہے قاف زبر، ملحق جڑا ہوا، لگا ہوا یا ملا ہوا۔ تقلید تے قاف زبر، لام یہ زیر، دال ساکن۔ تقلید پیروی کرنا، کسی کے قدم بہ قدم چلنا۔ مفکر میم پیش فے کاف زبر، کاف رے زیر۔ مفکر فکر کرنے والا، سوچنے والا۔ پیکر پے یہ زبر، کاف رے زبر، پیکر شکل و صورت، چہرہ، جسم۔ ناموس نون الف زبر، میم واو پیش، سین ساکن۔ ناموس آبرو، لاج یا غیرت۔ رسالت رے زیر، سین الف زبر، لام تے زبر۔ رسالت پیغمبری، پیغام بری۔ مبلغ میم پیش، بے لام زبر، لام غین زیر۔ مبلغ تبلیغ کرنے والا۔ زیست زے یہ زیر، سین ساکن، تے ساکن۔ زیست زندگی، حیات، عمر۔ سعادت سین زبر، عین الف زبر، دال تے زبر۔ سعادت نیکی، نیک بختی، بھلائی۔ لقب لام زبر، قاف بے زبر۔ لقب وہ نام جو کسی خاص پہچان کی وجہ سے پڑ گیا ہو۔ نادر نون الف زبر، دال رے زیر۔ نادر کامیاب، نایاب، قلیل یا تھوڑا۔ ٹھپ ہونا ٹھے پے زبر، ٹھپ ہے واو زبر، نون الف زبر، ہونا۔ ٹھپ ہونا بند ہونا، ختم ہونا، مندہ ہونا۔ منسلک میم نون پیش، سین زبر، لام کاف زیر۔ منسلک پرویا ہوا، شامل ہوا۔ عروج عین پیش، رے واو پیش، جیم ساکن۔ عروج ترقی، بلند ہونا، چڑھنا۔ مراحل میم زبر، رے الف زبر، ہے لام زیر۔ مراحل مرحلے کی جمع، منازل۔ آلودہ الف مد آ، لام واو پیش، دال ہے زبر۔ آلودہ لتھڑا ہوا، بھرا ہوا یا ناپاک ہونا۔ تحلیل تے ہے زیر، لام یہ زیر، لام ساکن۔ تحلیل اجزاء کا الگ الگ ہو جانا یا ہضم ہو جانا۔ متبادل میم پیش، تے زبر، بے الف زبر، دال لام زیر۔ متبادل بدل، بدلنے والا، باری سے آنا یا کام کرنے والا۔ تلف تے زبر، لام فے زبر۔ تلف برباد، خراب، رائیگاں یا فنا۔ منصب میم نون زبر، صاد بے زیر۔ منصب رتبہ، عہدہ یا درجہ۔ احرار الف ہے زبر، رے الف زبر، رے ساکن۔ احرار حر کی جمع، آزاد، بے قید۔ عزم عین زے زبر، میم ساکن۔ عزم ارادہ، نیت یا قصد۔ فضیلت فے زبر، ضاد یہ زیر، لام تے زبر۔ فضیلت بڑائی، بزرگی، برتری یا فوقیت۔ وضع واو ضاد زبر، عین۔ وضع حلیہ، ظاہری حالت، چال ڈھال۔ اہلکار الف ہے زبر، لام ساکن، کاف الف زبر، رے ساکن۔ اہلکار کارکن، کارندہ، سرکاری ملازم۔ فائز فے الف زبر، حمزہ زے زیر۔ فائز پہنچنے والا، کامیاب۔ اوجھل الف واو زبر، جھے زبر، لام۔ اوجھل
آڑ پردہ اوٹ. تجدید تے جیم زبر دال یہ زیر دال ساکن. تجدید نیا بنانا نئے سرے سے کام کرنا. شیر و شکر شین یہ زیر رے ساکن واو شین زبر کاف رے زبر. شیر و شکر دودھ اور کھانڈ اچھی طرح مل جانا. شگوفہ شین زبر گاف واو پیش فے ہے زبر. شگوفہ کلی عجیب انوکھی بات. ملول میم زبر لام واو پیش لام ساکن. ملول اداس غمگین رنجیدہ. علامت عین زبر لام الف زبر میم تیز زبر. علامت نشان نقش آثار.